أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیں محمد. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. سب سے پہلے میں آپ کو اور پھر اپنے آپ کو اور پھر آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. سامعین محترم، نماز جمعہ کے نمازیوں، آپ کے سامنے سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کی ہے. اس مختصر سے وقت کے اندر سورہ عصر کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. اور پروگرام یہ ہے کہ آئندہ اگر کوئی خاص بڑی مناسبت نہ ہوگی تو یہ جو قرآن مجید کی مختصر صورتیں ہیں ان کا ایک مختصر سی تفسیر، چاہے ایک جمعہ لگے یا 2 یا 3، تاکہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے بھی آشنا ہو سکیں اور یہ جمعہ ہمارے لیے تفسیر قرآن کا درس بن جائے. کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں بھی زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ذرا قرآن مجید کی ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور قسم اٹھا کے فرما رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. قسم میں پروردگار ہے، کسی عام شخص اور عام بندے کی قسم نہیں ہے. زمانے کی قسم، وقت کی قسم، انسان خسارے میں ہے اور اگر وہ اس خسارے سے بچنا چاہتا ہے، اس گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے اندر 3 صفات کو اپنا لے. اپنے اندر 4 معذرت کے ساتھ اپنے اندر 4 صفات کو اپنائے، 4 خصوصیت کا حامل ہو تو پروردگار عالم کے اس سورہ کے مطابق یہ شخص گھاٹے سے بچ سکتا ہے. ہمارے معیار کچھ اور ہیں اور پروردگار عالم نے جو قرآن مجید میں معیار بتائے ہیں انسان کی کامیابی کے، وہ کچھ اور ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید کسی کے پاس دولت زیادہ ہو، اولاد ہو، بینک بیلنس ہو، کاریں کوٹھیاں ہوں، ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب انسان ہے. چاہے پرلے درجے کا بے ایمان انسان ہو، چاہے پرلے درجے کا بد عمل انسان ہو، ہم کہتے ہیں کامیاب انسان ہے. اور پھر لوگ بھی اسے دیکھا دیکھی اپنے آپ کو اسی کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن قرآن مجید فرماتا ہے کہ میرے معیار کچھ اور ہے. تم اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم کامیاب انسان ہو، گھاٹے سے بچے ہوئے ہو، خسارے سے بچے ہوئے ہو، تم دیکھو تمہارے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں، تم کامیاب ہو. الا الذین آمنوا، دوسری پہلی صفت یہ ہے کہ اگر تم گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تمہیں ایمان لانا پڑے گا، تمہیں مومن بننا پڑے گا. وعملوا الصالحات، اور فقط ایمان کافی نہیں. یہ نہ کہنا کہ ایمان کافی ہے، جیسے ہمارے کہا جاتا ہے محبت اہل بیت کافی، عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے روایت دیا جا رہا ہے، رائج کیا جا رہا ہے اس کو ہمارے ممبر پہ، ہماری مجالس میں، کہ بھائی ایمان کافی ہے. یہ مرجئہ تھے ایک ائمہ کے دور میں، اور
ائمہ نے ان پہ لعنت کیا جو کہتے تھے ایمان کافی عمل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قرآن مجید میں جگہ جگہ پر جہاں پہ ایمان کا تذکرہ ہے عمل صالح کا تذکرہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. انہی میں سے ایک سورہ والعصر ہے کہ جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر تم گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو، بس پہلی صفت اپنے اندر پیدا کرو، صاحب ایمان ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دوسری صفت یہ ہے کہ نیک اعمال انجام دو. بس ایمان اولین شرط ہے. دوسری شرط ہے نیک عمل. اگر مومن ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، فکر انسان سے ہے، اگر انسان کا قلب پاکیزہ ہو جائے، فکر اس کی پاکیزہ ہو جائے، پھر ایسے انسان سے عمل صالح بھی سرزد ہو جاتا ہے، وَإِلَّا عمل صالح بہت دور کی بات ہو جاتی ہے. بس دوسری شرط کیا ہے کامیاب زندگی گزارنے کی؟ وہ عمل صالح ہے. اور فرمایا تیسری، یہ تو تھا انفرادی عمل، یہ میرا اپنی ذات کے ساتھ مربوط تھا، ایمان اور عمل صالح. میں نے ایمان لے کے آنا، خود عمل صالح انجام دیتا ہے. لیکن ہماری زندگی انفرادی زندگی نہیں ہے، کوئی میری ذات کے ساتھ ہی میری زندگی مربوط نہیں ہے. فوراً تیسری اور چوتھی شرط میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. تیسری شرط یہ ہے اگر گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو، اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب بھی کسی سے ملتے ہو، جب بھی کسی کے پاس جاتے ہو، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کسی بھی محفل میں جاتے ہو، تمہارا کیا وتیرہ ہونا چاہیے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. تم حق بات کی تلقین کرو، حق کہو، حق کی وصیت کرو، یہ تمہیں گھاٹے سے بچائے گی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ تم صبر کی خود صابر ہو. مصیبت پہ صبر ہے. صبر کی اقسام بیان کی گئی ہیں، علماء مفسرین نے بیان کی ہیں. ایک صبر علی المصیبت ہے، انسان کے اوپر مختلف قسم کی مشکلات آتی ہیں، آفات آتی ہیں، جزا فضا نہ کرے، شکوہ نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اس پہ صبر کر لے. اور ایک صبر ہے صبر عن المعصیت، یعنی نافرمانی خدا سے بھی صبر کرے، خدا کی نافرمانی نہ کرے. اور ایک صبر علی الطاعہ ہے، اطاعت الہی پہ بھی صابر ہو. بہرحال یہ چار وہ صفات ہیں جن کو انسان اپنا کر گھاٹے سے بچ سکتا ہے. عزیزان، اچھا میں کیونکہ ٹائم مختصر ہے تھوڑا سا اشارہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. یہ جو پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، انسان خسارے میں ہے. کیا وجہ ہے، کیوں قسم کھا رہا ہے پروردگار عالم؟ میں نے عرض کیا تھوڑی سی تفسیر اپنی اس باری پہ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں ان کی تفاسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں مختصر البتہ تفاسیر آپ کی خدمت، تاکہ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں صورتیں ہیں اور پھر پتہ بھی ہو کہ کیا رہی ہے پروردگار عالم نے صورتوں میں کیا فرما رہا ہے. بس اللہ نے قسم اٹھائی ہے. آپ جانتے ہیں قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ اس چیز کو گواہ بنایا جاتا ہے. ہم معمولاً اپنی زندگی میں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ فلاں کام نہیں کیا. کیا مطلب اللہ کی قسم؟ یعنی اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. قسم یعنی گواہی. پروردگار عالم یہاں پہ والعصر، زمانے کی قسم کھا رہا ہے. کیا اللہ کو قسم اس لیے وہ کھا رہا ہے کہ اپنی بات کہ مجھے لوگ سچا کہیں؟ قسم ہم اس لیے معمول اٹھاتے ہیں کہ لوگ کہیں یہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ دیکھو قسم اٹھا رہا ہے. اگر یہ بات یاد رکھنا، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم اردو میں قسمیں اٹھاتے ہیں نا، یہ قسم شرعی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ کی قسم ہو، حضرت عباس کی قسم ہو، امام حسین، یہ شرعی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شرعی حیثیت ایک قسم ہے، واللہ باللہ یا تاللہ مثلا کہا جاتا ہے عربی میں، یہ شرعی. اس پہ اگر آپ نے قسم کا اس کو ادا نہ کیا، قسم کے مربوط عمل نہ کیا تو کفارہ آئے گا. وإلا یہ جو ہم معمولاً قسمیں اٹھاتے ہیں نا، اس بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. بہرحال قسم ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اس چیز کو جس کی قسم اٹھائی ہے گواہ بناتے ہیں.
کہ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، یعنی کیا مطلب؟ اللہ گواہ ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اب پروردگار عالم اس سورہ میں زمانے کو کیا بنا رہا ہے؟ گواہ۔ ذرا توجہ کیجیے گا، زمانے کو گواہ بنا رہا ہے اپنی بات کی صداقت کے لیے نہیں، وہ سچا ہے، وہ صادق ہے، اس کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط قسم یہاں پہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ بعد والا جو قسم کے ساتھ مربوط ہے، اس قسم میں جو مطالب بیان ہوئے ہیں وہ اس قسم کے ساتھ مربوط ہیں۔ بعد میں قسم کے بعد جو جواب قسم ہم کہتے ہیں، وہ جو آیا ہے وہ اس قسم کے ساتھ مربوط ہیں۔ وہ مطالب کیسے مربوط ہیں؟ فرمایا والعصر، زمانہ گواہ ہے کس بات پر؟ کہ انسان خسارے میں ہے۔ دیکھیے اللہ نے اس کائنات میں ہر چیز، جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے، ایک مدت معین کی ہے۔ بھئی فلاں وقت اس کا آغاز ہے اور فلاں ٹائم اس کا کیا ہو جانا ہے؟ خاتمہ، انجام اس کا یہ ہے۔ ہر چیز حتیٰ انسان، جیسے سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ اس نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد والذی قدر، اس نے معین کر دی مدت تمام چیزوں کی۔ اور پھر انسان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اسے بھی پیدا کرتا ہے، اس کے لیے بھی ایک اجل معین ہے، ایک وقت معین ہے کہ کب وہ اس دنیا میں آیا تھا اور کب اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ اس کی مدت ہے، آغاز سے لے کر انجام تک اس کی مدت معین ہے۔ عزیزان توجہ کیجئے کہ ذرا اس جملے پہ، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، میں نے اپنے وقت کے اندر ہی جمعے کو خطبے کو ختم کرنا اور پھر نماز کا آغاز کرنا ہے۔ بس ایک جملہ کہنا ہے، باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے خطبے میں شاید ہو جائے، کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو انسان کا وقت معین ہے جب آ جاتا ہے، قرآن نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے، ایک لمحہ نہ اس سے پہلے وہ جا سکتا ہے نہ بعد میں، وقت اجل آ گیا ہے، معین ہے اور اس میں اپنے ٹائم پہ جانا ہے، بس وقت معین ہے۔ اسی وقت معین کے اندر اللہ نے کچھ فرائض انسان کے ذمہ لگائے ہیں۔ اس نے کہا بھی تم فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، فلاں سن کو پیدا ہوئے تھے، تم بالغ ہوئے ہو، بالغ ہونے سے لے کر فلاں تک اس پیریڈ کے اندر، اس وقت کے اندر یہ تمہارا فریضہ ہے۔ ذرا توجہ کریں، اس وقت معین کے اندر تمہارا فریضہ ہے۔ اگر تم اپنے اس وقت معین کے اندر اپنے فریضے کو انجام نہ دے سکے، خود زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ جی کیوں؟ وہ وقت معین کے اندر اللہ نے تمہارا فریضہ تمہارے ذمے لگایا تھا، اللہ نے تمہارا وظیفہ مقرر کیا، تم اس کو انجام نہیں دے سکے۔ ایک ایک لمحے کے لیے تمہارے اوپر فرض تھا، تمہارے اوپر اللہ نے کچھ چیزیں فرض کی ہوئی تھیں، ضروری تھا، تو نے اس وقت کے اندر تمہیں چاہیے تھا انہیں انجام دینا، تو نے اسے انجام نہیں دیا۔ اللہ فرما رہا ہے اسی زمانے کی قسم کہ جس میں تجھے وقت معین کے اندر تجھے فرائض کو انجام دینا تھا، تو نے انجام نہیں دیا، وہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ جی زندگی ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 100 سال ہے، جتنی بھی زندگی ہے، اس زندگی میں کچھ فرائض بھی ہیں۔ یہ توجہ کیجیے گا، یہ گھاٹا ہے۔ اگر میں نے اپنی زندگی کے ان لمحات میں، اپنی زندگی کی ان گھڑیوں میں کوتاہی کی، تو زمانہ خود بول کے کہہ رہا ہے انسان تو گھاٹے میں ہے۔ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے، کیوں؟ جو تیرا فریضہ تھا تو نے انجام نہیں دیا۔ اس لیے پروردگار عالم یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے۔ اور اب ہم دیکھیں، ہم آپ اور اپنی زندگی میں اٹھا کے دیکھیں، آیا خسارے میں ہیں یا کامیاب ہیں؟ زندگی جو گزار کی ہے کامیاب ہے یا خسارے میں؟ پس والعصر ان الانسان لفی خسر،
لمحے کئی ہزاروں لمحات ہم زندگی کے بےہودہ گزار دیتے ہیں. سب سے چھوٹی جو عدد ہے وہ سیکنڈ ہے. سیکنڈ، ایک سیکنڈ، اس کی کوئی ہم اہمیت نہیں دیتے. ہزاروں سیکنڈ، ہم تو گھنٹوں کی اگر بات کریں تو وہ بھی بے جا نہیں ہے. ہزاروں سیکنڈ ہم زندگی کے بےہودہ گزار دیتے ہیں. جانتے ہو یہ لمحہ یہ ساعت ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا، ورنہ جو اس منزل پہ فائز ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے تخت بلقیس کو لے کے آتا ہے. جس نے لمحات سے استفادہ کیا ہے، جس نے اس ساعت اور گھڑی کے لمحات سے بھی استفادہ کیا ہے، ایک لمحے میں جسے ہم بےہودہ خیال کرتے ہیں، جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں، ایک لمحے میں تخت بلقیس کو بھی یہاں پہ لے کے آ سکتا ہے. اور ایک لمحہ کے لیے ایک شعاع سورج سے نکل کر کتنے میل ہے، 1,00,000 پتہ نہیں کتنے ہزار میلوں سے ایک لمحے کے لیے اس سورج کی شعاع، وہ نور کی شعاع زمین پہ آتی ہے 1 سیکنڈ میں، جسے ہم بےہودہ سمجھتے ہیں. کتنے لمحات ہم زندگی کے ضائع کرتے ہیں. اگر ہم نے زندگی کے لمحات کو ضائع کر دیا، تمہارا زمانہ جس میں تم زندگی گزارے خود گواہ ہے اس بات پر کہ تم خسارے میں ہو. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ تم جو وقت مقرر تمہارا تھا، تم نے اس کے اندر اپنا کام نہیں کیا جو تمہارا فریضہ تھا. ہاں اب بچنا چاہتے ہو، کیا کرو؟ فرمایا 4 کام کر لو. ایمان لے آؤ، مومن بن جاؤ. مومن فقط زبانی کلامی نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا نہیں، محمد رسول اللہ پڑھ لینا نہیں، علی ولی اللہ پڑھ لینا نہیں. ایمان تمہارے قلب میں راسخ ہو جائے. جیسا کہ سورہ نام، سورہ ایک اور سورہ پہ فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. مومن وہ ہے جو زبان سے کہتے اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ ثابت قدم رہتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ مومن ہے، یہ مومن ہے. ایک اور فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن وہ ہے، قرآن فرما رہا ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کرتا. بس یہ ایمان ہے. اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر قرآن کی نظر میں کامیابی چاہتے ہو کہ آخرت میں بھی یہی کامیابی معیار ہے، نہ ہماری دنیا کی کامیابیاں، آخرت میں بھی ہم سے یہی پوچھا جائے گا. بس ایمان پہلی شرط ہے کہ انسان اس خسارے اور گھاٹے سے بچ سکتا ہے. عزیزان، ایمان بھی قلبی، یعنی اپنی فکر کو پاک کرو، اپنے دل کو پاک کرو. اس کے اندر ہر وہ چیز جو اللہ رسول لے کے آیا ہے، اللہ نے بھیجی ہے، رسول نے اس کا اعلان کیا ہے، ہر اس چیز پہ مختصر الفاظ میں کہوں، ایک مصداق میں نہیں جانا چاہتا، ہر وہ چیز جو اللہ نے نازل کی ہے، پیغمبر نے اس کی تبلیغ کی ہے، پیغمبر لے کے آئے ہیں، اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. خلاصہ کلام یہ ہے. پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کی تعلیمات اور پیغمبر گرامی اسلام کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.